السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ ترکیب صرفی و نحوی کی مدد سے سمجھنے کی صحیح کریں گے۔ اے اللہ ہماری ادنیٰ سی صحیح کو درجہ قبولیت عطا فرما کر ہمیں اس میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں میں سے بنا دیجیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ الحمد مبتدا مرفوع۔ یہاں ایک قاعدہ سمجھیے، پہلے ہم نے معرف بالالف لام پڑھا تو اسے آپ کہیں گے کہ یہ معرفہ ہوا۔ آج ایک الف لام کا اضافہ ہو رہا ہے، وہ کہلاتا ہے الف لام استغراق۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جس اسم سے پہلے یہ الف لام آ جائے گا تو وہ جو اسم اپنے اندر ہر چیز کو اس میں سمو دے گا، اور ترجمہ اردو میں تمام کے لفظ سے کیا جائے گا۔ حمد تعریف کے لیے ہے، مصدری معنی میں ہے، اس لیے الحمد تمام تعریفیں۔ آپ کہیں گے جی اگر معرفہ بنا دیجئے تو پھر معنی ہو جائے گا مخصوص تعریف، یعنی مخصوص تعریف کا طریقہ جو بہتر لگے کر دیجئے، لیکن اکثریت میں الف لام استغراق ہے اور معنی ہم کرتے ہیں تمام تعریفیں۔ للہ لام حرف جارہ، لفظ الجلالہ لام جارہ کی وجہ سے مجرور حالت میں، لفظ الجلالہ مجرور باللام و متعلقان بخبر محذوف، تقدیرہ الحمد واجب۔ کیا مطلب؟ یعنی پہلے تو آسان سمجھی، للہ جار و مجرور ہو گیا، اور لام جارہ کے لیے ترجمہ ہوتا ہے لیے، مجرور لفظ الجلالہ اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ترکیب نحوی کے مطابق للہ خبر نہیں بن سکتا، اسی لیے کوئی خبر یہاں محذوف مانی جائے گی، اور وہ ایسے ہے واجبن، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے واجب ہیں، صرف اللہ کے لیے ہیں۔ آگے چلیے، رب دیکھیے، لفظ الجلالہ مجرور حالت میں، رب اگلا اسم بھی جری حالت میں ہے، تو اس لیے یہ موصوف اور لفظ الجلالہ موصوف اور رب بھی اس کی صفت بن رہی ہے۔ چاروں لحاظ سے معرفہ آپ کہیں گے وہ معرفہ کیسے؟ العالمین کا مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ، واحد جنس کے لحاظ سے اور اعرابی لحاظ سے چاروں میں مطابقت ہو تو موصوف اور صفت۔ رب العالمین، رب مضاف ہے، العالمین مضاف الیہ ہے، جو تمام جہانوں کا مربی ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالمون تھا کیونکہ مضاف الیہ جری حالت میں ہوتا ہے، تو اس لیے اعراب بالحرف،
عالمون میں سے واو کو ہٹا کے کیا لگا دیا گیا جی؟ یا لگا دی گئی، اسی لیے اعراب بالحرف. رب، رب پروردگار، مربی پرورش کرنے والا، پالنے والا. اب پوری آیت کا ترجمہ دیکھیے. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. رب العالمین جو صفت ہے، یا او بدل من ہو بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ جلالہ کا بدل من. ہم صفت رکھ رہے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. لیٹس سی انگلش ٹرانسلیشن آف دس آیا. الحمد للہ، praise belongs to Allah, Rabbil Alameen, the Lords of all the worlds. آئیے آیت 2 پہ چلتے ہیں. الرحمن الرحیم. رب العالمین صفت اول تھا، یہ 2 صفت اور آ گئیں لفظ الجلالہ کی. الرحمن صفت ثانی، الرحیم صفت ثالثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ چکے، اس کی وضاحت نہیں کر رہے. الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے. لیٹس سی انگلش ٹرانسلیشن آف دس آیا. الرحمن دی آل مرسیفل، الرحیم دی ویری مرسیفل. آئیے اگلی آیت پہ چلتے ہیں. مالک یوم الدین صفت رابعہ. کیونکہ مالکی چاروں مطابقت سے للہ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے، اسی لیے صفت رابعہ. مالکی یوم الدین، جو مالک ہے، جو اختیار رکھنے والا ہے. یوم الدین دن، الدین جزا کے دن کا. یہاں پہ ایک نقطہ سمجھیے، ہم نے مرکب اضافی میں پڑھا. اب مالکی مضاف، الدین مضاف الیہ، یوم درمیان میں ہے، تو یہ مالکی کا مضاف الیہ ہے اور الدین کا مضاف ہے. اس لیے اس میں مضاف مضاف الیہ کے آدھے آدھے قاعدے لگیں گے. تھوڑا سا ریکال کر لیجئے، آسان ہو جائے گا. اب مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت الجر میں ہے اور الف لام ہٹا دیا گیا، کیونکہ مضاف پہ الف لام نہیں ہو سکتا. مالک یوم الدین جو مالک ہیں روز جزا کے. لیٹس سی انگلش ٹرانسلیشن آف دس آیا. مالک یوم الدین دی ماسٹر آف دی ڈے آف ریکویٹل. آئیے تینوں آیت کے ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیے. الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے. مخلوقات کی الگ الگ جنس ایک ایک عالم کہلاتا ہے. مثلاً عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم پرند، عالم حیوانات، عالم جن وغیرہ وغیرہ. الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.